ایک آدمی سوال کا مارا پھرا ہمارے پاس پہنچا کہ مولانا ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے، ہم سے کچھ ہمارے ہندو دوست آفس میں کرتے ہیں، ذرا بتائیے تو کیا سوال ہے جی؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان حج میں جاتا حج کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے پوتر استھل حج ہے، آپ کے مسلمان بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ہندو یہاں پر مہاکمبھ کے میلے میں کیوں جا رہا ہے؟ تو مسلمان حج میں جاتا ہے تو ہم مہاکمبھ کے میلے میں جاتے ہیں۔ What is different between مہاکمبھ and حج یاترا pilgrimage to مکہ؟ کیا فرق ہے ذرا بتائیے اس میں آپ۔ ہم نے کہا کہ یہ تو مہاکمبھ کے بارے میں گروؤں سے پوچھئے، سادھوؤں سے پوچھئے، سنتوں سے پوچھئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ چکے، ہمیں خبر نہیں دی گئی، ہمیں مکمل جانکاری نہیں دی گئی، ہم سے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ مہاکمبھ کے میلے میں جائیں گے، ہمارے دھارمک اپدیش ہے، ہمارے ایشوریہ اپدیش ہے، یعنی ایشور نے کہا ہے کہ کمبھ کے میلے میں جاؤ، گنگا اسنان کرو، تمہارے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے اس پر جب تحقیق کی، ہم نے کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کچھ باتیں ٹھیک ہے کچھ غلط ہے۔ ہم نے کہا کہ حج اور کمبھ کا میلہ جو اتر پردیش میں ابھی ہو رہا ہے، 1500 لوگ غائب ہو گئے اور تقریباً 85 لوگ مر گئے، ان کی لاش ملی۔ بہرکیف ہمارے ہندو بھائیوں کا کانسیپٹ ہے، ہم نے اس کو سمجھایا، ہم نے کہا کہ ایسا ہے، مہاکمبھ حج اور کمبھ میں فرق ہے۔ حج اللہ کا آرڈر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک حج ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، واتم الصیام روزہ رکھنا، واتم الحج والعمرہ حج کرنا، یہ 5 ہے۔ ہم نے کہا کہ حج اللہ کا آرڈر ہے، جس مسلمان پر جو شریعت کے مطابق پروسیس کو فالو کرے گا اس پر حج فرض ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اس کی ایک شرط ہے، اس پر حج فرض ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حج ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں، دولت مند پر ہے، اس کا ایک نصاب ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ ہے۔ حج اللہ کا فرمان ہے، اور حج کرنے کوئی مسلمان جاتا ہے، اگر کوئی سی ایم چلا جائے یا کوئی ایم پی ایم ایل اے چلا جائے حج کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی وی آئی پی نظام نہیں ہوتا ہے، بلکہ حج کرنے جائے گا، وہاں کا منسٹر بھی اگر حج کرے گا تو اس کے لیے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، طواف میں بھی کوئی الگ سے لائن نہیں بنائی جاتی، سب کے سب ایک لائن سے کریں گے، منسٹر ہو، بادشاہ ہو، پیسہ والا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، آل equal in the sight of Allah، سب کے سب برابر سرابر۔ اور مہاکمبھ جو ہے، ہم نے جب اس پر تحقیق کی، ہم نے کہا کہ لفظ کمبھ، مہاکمبھ کا میلہ رگوید میں نہیں، ساموید میں نہیں، اتھرو وید میں نہیں، یجروید میں نہیں، اپنشد میں نہیں ہے، پرانوں میں نہیں ہے، بھوشیہ پران، کل کی پران، متسیہ پران، گرور پران، بھاگوت پران میں نہیں ہے، یہاں تک کہ مہا بھارت میں نہیں، گیتا میں نہیں، رامائن میں نہیں ہے۔ تو پھر اتنا بڑا تہوار جس کے اندر میں ہمارے سب سے زیادہ اگر کسی تہوار میں ہندو بھائی شامل ہوتے تو مہاکمبھ کے میلے میں شامل ہوتے، 12 سال میں ایک بار یہ کمبھ کا میلہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاں، پورانک کتھاؤں میں ہے، کمبھ کے میلے میں جاتے ہیں، ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے، اچھی بات ہے، ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس پر آپتی نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ مولانا کمبھ کے میلے میں جائیں گے، اور جانا چاہیے ہندو بھائیوں کو، جائیے، اچھی بات ہے، آپ کا عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے، لیکن کمبھ کے میلے میں جانے کے بعد اگر کوئی نہائے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ جیسے کوئی مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو اگر مسلمان حج کرنے جائے گا کسی کا مرڈر کر کے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے، تو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حج کرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ سیم یہی کانسیپٹ کمبھ کے میلے کا،
कुंभ के मेले का चर्चा पौराणिक कथाओं में है। लफ्ज कुंभ ऋग्वेद में सिर्फ एक जगह पर इस्तेमाल हुआ है, विविधा सर्वम नवमिन्नी कुंभः। इंद्रजीत देवता जो जल का परमात्मा है, जल का देवता है, यानी पानी का खुदा, वो इंद्रजीत देवता पहाड़ों से भी पहाड़ों को घड़े के तरह तोड़कर पानी निकालता है। किनके लिए? मनुष्य के लिए। ये जो कुंभा इस्तेमाल हुआ है वेद में, ये कच्चे घड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये प्रयागराज के या कुंभ के मेले के इस्तेमाल नहीं हुआ। पौराणिक कथा में ये बात लिखी हुई, यानी पुराने किस्सा कहानी में ये बात लिखी हुई कि 12 साल में एक बार कुंभ का मेला होता, और ये कुंभ का मेला सिर्फ 4 शहर में होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन के अंदर। चूंकि अमृत जल बड़ा लंबा चौड़ा वाकया, उधर नहीं जाऊंगा मैं, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका। ये अमृत जल जो आसमान में लड़ाई हुई थी जैंत की, इंद्रजीत के बेटे और राक्षसों की अमृत जल को प्राप्त करने में, तो वह अमृत जल जो आसमान से गिरा था तो 4 शहर में गिरा था। इन्हीं 4 शहर में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, 5वें शहर में नहीं हो सकता। तो हिंदू भाइयों का अकीदा कि वो उस जो अमृत जल गिरा है तो वहां पर वो नहाएंगे गंगा में तो उनके पाप धुल जाएंगे। हिंदू भाइयों का ये कॉन्सेप्ट, ये अकीदा अच्छा, उनके हिसाब से उनका अकीदा अच्छा हो सकता, लेकिन मेरा मानना, ऋग्वेद में भी कई जगह पर यह बात कही गई, अगर कोई हिंदू भाई या कोई मुसलमान, अगर कोई हिंदू किसी का मर्डर करके या किसी की जमीन बेईमानी करके या किसी का पैसा बेईमानी कर लेता या किसी को बुरा भला कहता, जुबान से किसी को तकलीफ दे देता, किसी को थप्पड़ मारता या किसी पर अत्याचार करता या किसी टोपी और दाढ़ी वालों को सिर्फ इस वजह से मारता है कि भाई ये टोपी और दाढ़ी वाला इमाम है इसलिए इसको मारो, इतना मारो, इतना मारो कि ये बेहोश हो जाए। अभी भारत की, बिहार की धरती मधुबनी के अंदर एक इमाम को सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसके सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी थी, डीएसपी रैंक के आदमी ने मारा। अगर इस तरह निहत्तों पर अत्याचार करके अगर 100 दिन तक गंगा में पूरी जिंदगी बल्कि कोई डुबकी लगाएगा तो पाक नहीं हो सकता। इसी तरीके पर अगर कोई मुसलमान किसी की जमीन को नाजायज तरीके पर हड़प कर लेता या किसी की दौलत के ऊपर, प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करता या पैसे की वजह से केस जीतता है, रिश्वत की थैलियां देकर दुकान पर कब्जा कर लेता है, पैसों पर, जमीन पर कब्जा कर लेता है, और अगर वो 70 मरतबा भी हज करके आएगा तो वो कभी भी हुकूकुल इबाद में कमी करने की वजह से वो कभी भी उसकी वो गलती अल्लाह माफ नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं कि हम किसी की जमीन नाजायज तरीके पर हड़प करके चले जाएं वहां पर हज में और रब के सामने गिलाफ पकड़ कर काबतुल्लाह का रोए और गिर गिराए और कहें कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे? गदा भी नहीं। क़यामत की सुबह तक अगर कोई अपने आंसुओं को गिराएगा काबतुल्लाह के नीचे बैठकर तो हुकूकुल इबाद को रब माफ नहीं कर सकता। हिंदू भाइयों, अगर आप सुनते हो तो सुन लीजिए, ये पैगाम रब और परमात्मा का। परमात्मा कहता है तुम्हारा अमल अच्छा होगा, किसी को अगर तुम तकलीफ नहीं दोगे, किसी पर जुल्म नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप तवम हीरे चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता कहती जुल्म नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए।